بھی ہماری تربیت کے لیے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں جا بجا جہاں احکام ملتے ہیں، وعیدات اور خوشخبریوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں پر جا بجا ہمیں انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ملتے ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو سرکش اور نافرمان لوگ ہیں ان کے بھی تذکرے ملتے ہیں، کیونکہ جو تذکرہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، وہ ہر طرح کا پہلو رکھتا ہے. اچھے افراد کا جب واقعہ بیان کیا جائے گا تو ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں ہوں گے اور انسان ان کی طرف راغب ہوگا، اور جو سرکش اور برے افراد ہیں ان کا بھی اگر واقعہ ذکر کیا جائے گا تو اس میں عبرت کے کئی پہلو موجود ہوتے ہیں. اور یہ شریعت کا ایک مزاج بھی ہے، اسلوب بھی ہے، بلکہ علماء کرام نے باقاعدہ اس فن پر اس حوالے سے کئی کتابیں بھی تحریر کی ہیں. عربی زبان میں بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں واقعات کو ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو نفس الامر میں واقعتاً رونما ہوئے ان واقعات کو ذکر کیا، بلکہ نصیحت کی خاطر فرضی حکایات کو بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے. جو آپ فرما رہے تھے کہ انسان کی جو طبیعت ہے اور اس کا جو ایک کسی چیز کو لینے کا جو ایک صلاحیت ہے، جس کو اخذ کرنے کی صلاحیت کہیں، اس میں یہ چیز ہے کہ ایک سیدھی سیدھی بات کر دی جائے وہ بھی انسان پک کرتا ہے، لیکن اس کو کسی اسٹوری کے انداز میں بیان کیا جائے تو وہ دل و دماغ پر زیادہ اپنے اثرات رکھتی ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید برہان رشید میں ان کا تذکرہ کس انداز میں ہوا. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں تقریباً 27 مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور آپ وہ نبی ہیں کہ آپ کے نام سے بھی ایک پوری سورہ موصوف ہے، سورہ یوسف. اور سورہ یوسف کی اگر بات کی جائے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہے، اور ابتدائی میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا. اس کی وجہ پھر علماء نے ذکر کی کہ سورہ یوسف کو اگر از ابتدا تا انتہا یعنی مکمل انداز میں پڑھا جائے تو اس میں ہمیں حکمت بھی ملتی ہے، عبرت بھی ملتی ہے، عجائب کا بھی بیان ہے، غرائب کا بھی بیان ہے، اور زندگی میں آرام و آلام، اسی طرح فنا اور بقا، اور جو دھوپ اور چھاؤں ہے، یعنی ہر طرح کے انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں اس کا بیان ملتا ہے. رعایا کا کیا انداز ہونا چاہیے، سلاطین کو کس انداز میں اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کی صفات ہیں، اور مختلف قسم کے واقعات کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا. احکام بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. تو انتہائی شاندار واقعہ ہے، اور علماء کرام نے باقاعدہ پوری کتابیں بھی اس حوالے سے تصنیف فرمائی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا کثرت سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں بیان فرمایا، اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اور ان کے واقعات کو دیکھا جائے تو علماء نے یہاں بھی ایک بات ذکر کی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے مختلف واقعات کو ذکر کیا گیا، لیکن ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی، تمام پہلوؤں کو ڈسکس نہیں کیا گیا. لیکن یوسف علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں پوری سورہ ان کے نام سے موسوم ہے، اور ان کی زندگی کے مختلف مراحل کا اس میں بیان کیا گیا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں بھی وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی کے تفصیلی حالات قرآن مجید میں موجود ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور پھر احادیث میں جو ان کا ذکر ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد گرامی، پچھلے سلسلے میں ان کی سیرت کے بارے میں ہم نے جانا، اور آپ نے اپنی زوجہ لیا کہ انتقال کے بعد ان کی بہن یعنی اپنی زوجہ کی جو بہن تھی راحیل، ان سے نکاح فرمایا، اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک اور بھائی تھے ان کی ولادت ہوئی. ولادت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا، اور انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی. پھر اس بہن کے انتقال کے بعد پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آغوش تربیت میں آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جہاں بہت سارے اوصاف ہیں، ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی ہیں، وہاں ان کے حسن کا بڑا چرچا ہے. جہاں حسن کی بات ہوتی ہے وہاں حسن یوسف کی بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ حسن یوسف کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے. خود نبی پاک علیہ السلام نے جب معراج کی شب کے بارے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا تو اس میں ایک حدیث میں فرمایا کہ ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. خود کائنات کے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جن کی صورت 14ویں رات کے چاند جیسی تھی. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند جیسی صورت تھی. میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں. حسن یوسف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. بڑی شاندار حدیث پاک کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے. صحیح مسلم شریف میں جہاں معراج کی حدیث پاک موجود ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے
معراج کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا اور مختلف آسمانوں پر جو مختلف انبیاء کرام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، ان میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات ارشاد فرمایا، قد اوتیا شطر الحسنی او کما قال، کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، نصف حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اور علماء کرام نے ذکر کیا کہ مخلوق میں سب سے خوبصورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری مخلوق میں سب سے حسین حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، اور ان کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے یہ بھی حسن سے استعارہ ہے، یعنی جہاں بھی حسن کا ذکر ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو استعارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب لغت اور ڈکشنری میں بھی دیکھیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو جب بیان کیا جاتا ہے، اس کی میننگز بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے شہزادے صاحبزادے ہیں، اور یوسف کا ایک معنی خوبصورت بھی کیا جاتا ہے، اور ان کا فیضان صحابہ کرام میں بھی پہنچتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مشابہ قرار دیتے تھے۔ اور جو میں نے یہ ذکر کیا کہ صحابہ کرام میں بھی ان کا فیض پہنچا، تو صحابہ کرام میں ایک جلیل القدر ہستی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر اسلام کی طرف یہ آئے۔ اور علماء نے ذکر کیا کہ قرآن مجید برہان رشید میں جہاں بھی اہل کتاب کی تعریف ہوئی ہے، اکثر مقامات پر اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے میں آتے ہیں، یعنی ان کی نسل سے آتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام کے صاحبزادے جو خود بھی صحابی تھے، ان کا نام بھی یوسف تھا، اور ان کی کنیت جو ہے یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی جو آپ نے بات فرمائی، انتہائی حسن، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حسن کی بات کی جائے اور ان کا تقابل پیش کیا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا میں ایک شعر پیش کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حسین ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی حسین ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر ذکر کیا کہ حسن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسن ملاحت، ایک حسن صباحت۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن صباحت عطا کیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن ملاحت عطا کیا گیا۔ جی، یہ حسن صباحت اور حسن ملاحت کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے، یہ عاشق کی نگاہ جو ہے اس کی پرکھ کرتی ہے اور اس کی چھانٹ کرتی ہے۔ لیکن پھر اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ اگر انسان کا رنگ گورا ہو تو اسے حسن صباحت کہا جائے گا کہ بندہ صبی ہے، اور اگر گورے رنگ میں لالی آ جائے تو اس کو حسن ملاحت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شان دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ہی شعر میں، ایک مصرے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرتے ہیں اور دوسرے مصرے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرتے ہیں، اور کس انداز میں کہ ایک کی تعریف سے دوسرے نبی کی شان میں تنقیص نہیں ہوتی۔ اور اگر فصاحت و بلاغت اور عروض و قوافی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شعر عظیم شاہکار ہے صنعت مقابلہ کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اب اس شعر کو دیکھا جائے تو اس شعر کے دونوں مصروں میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی خوبی کو بیان کرتا ہے، اور ایک تقابلی جائزہ جو ہے اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں دیکھتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن ہے، اور دوسری جگہ صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، حسن مصطفیٰ کی تو کیا شان ہے۔ وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہے، وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہیں، وہاں پر عورتوں نے بے اختیار انگلیاں کاٹ لیں اور یہاں پر کٹاتے ہیں، بار بار کٹاتے ہیں۔ اور اس میں ایک فرق یہ بھی کیا گیا کہ وہاں بے اختیار ہوا اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر گردنیں کٹانے کا سلسلہ یہ تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے اور آج تک نظر آتا ہے، اور جب تک روئے زمین پر مسلمان رہیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانیں قربان ہوتی رہیں گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ فرمان ہے نا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، جو فرمان کا خلاصہ ہے۔ اگر میرے آقا کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے، کیونکہ نبی پاک کے حسن کی تو کیا بات ہے۔ وہ فارسی شاعر بھی کہتے ہیں نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ اس کا کوئی ترجمہ بتائیں۔ سبحان اللہ، اس کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ دیگر انبیاء کو جو معجزات مختلف عطا کیے گئے،
پیارے آقا علیہ السلام کو وہ تمام کمالات اور معجزات عطا کیے گئے، اور پیارے آقا علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ کسی اور کو نہ ملے، جن کو خصائص مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ہے، جو آپ کا غیر اختیاری معجزہ ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پھونک مار کر پرندے کو زندہ فرما دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا کا ایک معجزہ ہے، ہاتھ آپ کے روشن ہو جایا کرتے تھے، یہ تو تنہا سب کو عطا کیے گئے، لیکن یہ تمام کمالات پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں جمع فرما دی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے نبی پاک کی کہ انبیاء کو جو اسپیشلٹیز دی گئیں سرور کائنات کو، ان سب کا مجموعہ، اور پھر اس کے بعد جو دیا وہ ایسا کچھ بھی دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب کا بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اور وہ اس کا پہلا ہی شعر حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں بھی ہے، اور نبی پاک کی اداؤں کے بارے میں بھی ہے، اور کیا کمال کی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں گلی مکا دی پہلے شعر میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے، مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، ہاں، برادر اعلیٰ حضرت کا، شہنشاہ سخن، کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔